حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی انمول باتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضينا الإسلام دينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پردے میں بیٹھی ہوئی معزز ماؤں اور بہنوں اور پردہ نشین خواتین، ماشاءاللہ آپ سب مبارکبادی کے قابل ہیں کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ماشاءاللہ آپ صبح سے لے کر ظہر تک گھر کی ذمہ داری، شوہر کو بچوں کو کھلانا پلانا اور دوسری ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اور خاص طور سے آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن کبھی کبھار کسی کے یہاں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں تو آپ کا کام بڑھ جاتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی آپ عورتیں یہاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ واقعی آپ قابل مبارکباد ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کے امام صاحب اور ذمہ داران ایک فکر لے کر کہ کس طرح ہمارے محلے کے اندر یہ جو محلہ ہے شریف نگر کا، یہاں ہر ایک شریف بن جائے۔ شریف کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے اچھا پیچھے، ویسا نہیں، یعنی ہم سب ایسے بن جائیں کہ ہمارے سے اللہ خوش ہو جائے، ہمارے سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے نبی خوش ہو جائے۔ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ہم نے کلمہ چاہے ہم نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان والے گھرانوں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، مسلمان گھرانوں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمارے بابا مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، پردادا مسلمان، اوپر تک پتہ نہیں کون کون مسلمان تھے، الحمدللہ اسی مسلمان گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ نعمت کا مطلب بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں ان نعمتوں کو اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے، اس کو گننا چاہے تو اس کو گن نہیں سکتے۔ اب مثال لے لیجئے، ہم سوچ سکتے اللہ ہم نے کیا دیا ہے، تو نہیں کہا اللہ ہم نے کیا دیا ہے۔ ہمیں دیکھے تو معمولی سے مکان میں رہتے، کرائے کے مکان میں رہتے، ہمارے شوہر بھی جا کو کیا کی ذرا برا کمال کا کو ہمیں زندگی گزار رکھی، تو حضرت دیکھے تو کیا کہ اللہ دیا بولتے کر پہلے بولتے ہی ہمیں ایسا سمجھ جاتے، نہیں ویسا نہیں ہے۔ اب دیکھو مثال سے کیسا سمجھنا کا، تو اللہ ہم نے آنکھ دیا ہے، اللہ ہم نے آنکھ دیا ہے۔ یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ کل ہمارے ایک ساتھی وشال
विशारम के ही उन्होंने एक मदरसा चलाते हैं। वो मदरसे में तकरीबन 80 बच्चे पढ़ते। वैसा लड़कियों के वास्ते भी वो मदरसा चलाते। वहाँ पे तकरीबन 50-60 औरतें कम 50-60 बच्चियाँ पढ़ते वहाँ भी। तो वहाँ जो पढ़ने वाली बच्चियाँ ही और पढ़ने वाले बच्चे ही, उसमें से 30 से 35 बच्चे अंधे बच्चे ही होंगे। 30-35 बच्चे अंधे, अंकिश दिखता नहीं उनको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र देखो, अल्लाह अपना आँख दिया। वो बच्चों को देखकर मुझे आँख की कदर मालूम हुई। वो बच्चों को देखकर मुझे आँख की कदर मालूम हुई। वो 30-35 बच्चे खुद से जाते, खुद से आते, खुद से खा लेते, खुद से पहन लेते। यहाँ तक कि हमें कल वो बच्चों से कुरान सुने तो वो बच्चे देखे बगैर कुरान के हाफिज बन गए। कुरान देखे नहीं सो याद कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोच कर देखो, अल्लाह हमने आँख दिया है। अब ये आँख अगर हमारे पास ना हो तो हमारे कितने काम पेंडिंग पड़ जाते हैं, हमें कितने काम नहीं कर सकते। हमारे पास अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत आँख की नेमत है। वैसा आप लोग मैं ज़ुबान से बोल रखूँ और आप कानों से सुन रखिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अगर हम ना बोले बना डालता था तो सुनने आने जैसा कर डालता था तो कितनी तकलीफ होती, कितनी परेशानी होती। यानी तो अल्लाह ज़ुबान ले लिया है, मुँह में जीभ तो है लेकिन बात नहीं कर सकता। मुँह के अगर बना डाले अल्लाह हमना, अल्लाह हाथ नहीं सो, पैर नहीं सो, ऐसा अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अल्लाह अकबर। उसके ऐसे अल्लाह कुरान में बोलते, तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हें देखो कैसी कैसी नेमतें दिया हो मैं तुमने ऐसा होगा। उसके बाद अल्लाह ताज्जुब से पूछते, क्या तुम्हें देखते नहीं क्या? आज हमें क्या समझते, अल्लाह हमना गरीब बना दिया, अल्लाह हमना ऐसे रखा है। नहीं, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह हमने जो दिया है वो ईमान की दौलत है। वो ईमान की दौलत। ईमान क्या मतलब? ईमान देखो, हमने सब को भी पूरी दुनिया को पैदा किया सो अल्लाह छे। किसे छोटी छोटी मखलूक को भी रहते, चुमटी से लेको, हत्ती से लेको, जिराफी से लेको, शेर से लेको, कौवा, चील, चिड़िया, इंसाना, कौन सी दुनिया के कोने में भी रहते हो, काले लोग रहते, गोरे लोग रहते, लंबे लोग रहते, मोटे लोग रहते, गिड्डे लोग रहते, कौन से दुनिया के किनारे में भी रहते, सबको भी अल्लाह से पैदा करा। हमने किस नहीं, ये आसमान हमने जो दिखता देखो, हमें यहाँ बैठे ही, अब ये मस्जिद में बैठा हूँ, आप ये मस्जिद के वास्ते कितने पिलर हैं? खाली मैं जिनको बोल दो, यहाँ 8 पिलर हैं। ये हाल में मैं बैठा हूँ, सो पिलर का बोलते खम्बा, सुतून। एक छोटी सी मस्जिद के हाल के वास्ते 8 पिलर, 8 खम्बा की जरूरत पेश आती। अल्लाह तबारक व तआला ये पूरी दुनिया के अंदर आसमान को फैला रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आसमान को अल्लाह फैला दिए हैं। कहाँ कभी तुम्हें बताओ ना, हमें जाले को ही यहाँ से बैठ को गए, बीच में एक खंबा हो गिर रहा है, हो सके खंबा, झाड़ा कभी गिर जाते, रास्ता नहीं करते क्योंकि फिर लग जाना बोलते। इतना बड़ा आसमान अल्लाह फैलाया है। उसके वजह से अल्लाह बोलते हैं कुरान में, अफलम यंजुरू इला समाई फौक़हुम, तुम्हारे ऊपर आसमान है ना, उसे देखते नहीं क्या? कैफा बनैना, कैसा अल्लाह से बनाया है, कैसा इसे खूबसूरत। दिन में सूरज की रोशनी, रात में चांद की रोशनी, सितारों की चमक, पूरी दुनिया ये कोना से लेकर वो कोना तक, इस मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब
تک اللہ پوری دنیا کے اندر آسمان کو پھیلا دیا، کہاں بھی کھمبا نہیں، کہاں بھی۔ اچھا اب ہمارا گھر میں باری اچھا کہ گھر بن کو 5 سال ہوگا، بن کو ہونے کے بعد دیکھنے کا بولے تو ادھر سے پانی ٹپکتا، ادھر سے درخت آ گیا ہے، ادھر سے دیکھیں تو سیمنٹ گرنا شروع ہو گئی۔ کیا کرتے 5 سال ہونے کے بعد ریپیئر کرنے کے واسطے میسٹر بلا کو، پینٹر بلا کو، پورا پھر نہیں سوچی خرچہ اس میں وہ خرچہ پہلے اس میں پریشان رہتے ہیں، اس کے اوپر یہ خرچہ کرو وہ خرچہ کرتے ہیں۔ لیکن آج تک آسمان ہمیں وہی پیدا ہو تب سے دیکھ لگوں کب سے ہمیں سمجھداری آئے گی وہ روز آسمان ہے، وہی ساج آسمان ہے، کہاں بھی کیا بھی سوراخ کی، روزن کی، پھٹن کی، کیا بھی درخت کی کیا بھی نہیں ہے اسے۔ اب سوچ کو دیکھو اللہ اتنا بڑا آسمان کو کسی کھمبے کے بغیر، کسی سپورٹ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رکھا ہے، ہمارے اوپر رکھا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا اللہ بڑی طاقت والے، اللہ بڑی قدرت والے، اللہ کے لیے کون سا کام بھی مشکل نہیں۔ یہ آسمان اللہ کس کے واسطے بنائی اس معلوم کیا؟ ہمارے واسطے بنائی۔ یہ زمین اللہ ہمارے واسطے بنائی ہے۔ سو پوری دنیا کے اندر زمین پھیلی ہوئی ہے، کتنے سمندر ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیسی کیسی چیزیں نہیں رکھی ہے بہنا۔ چاول کی شکل میں، دال کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، ترکاری کی شکل میں، مول بڑھ جاتا، پیسہ بڑھتا، وہ سب الگ چیز۔ الحمدللہ کب سے ہمیں کھانا شروع کرے گی اب تک کھانا کچھ ہی کبھی کم ہوا کیا بھی نہیں۔ کبھی ڈیمانڈ ہو جاتا اگر آنے ایک ہفتہ نہیں ہے تو کو ٹماٹر نہیں کا بولے تو بھی، ترکاری نہیں کا تو بھی، مول رہے تو بھی کیا کرتے جان دے با 1 کلو لے لے گا، نہیں تو بھی 1.5 کلو لے لے گا کو وہ 900 سالن پیسہ بولو۔ یہ سب کس کے واسطے بنائی ہے اس معلوم کیا؟ اللہ ہمارے واسطے بنائی ہے۔ ہم نہ کس کے واسطے بنائے اللہ؟ یہ سب چیزیں اللہ ہمارے واسطے بنائی، اور ہم نہ کس کے واسطے بنائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بولتے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائی گئے ہو۔ ہمیں کئی کہانی سے معلوم کیا؟ مختصر سی زندگی اللہ اپنا دے کو بھیجا ہے، رتی ٹائم کے واسطے چاہیے۔ میں جب سے ہمارے امی انتقال ہوئے بار بار ابھی کورونا میں کے مہینے میں ہمارے امی انتقال ہو گئی، ہمارے گھر والوں کے پاس عجیب حالات آئے، والد صاحب بیمار، امی بیمار، بھائیاں بیمار، ان کے گھر میں بیمار، ایسا سب ایک کونے پہ پڑے۔ ایسی بیماری اللہ حفاظت کرنا، ویسی بیماری اللہ دشمن کو دے دینا۔ ہمارے اوپر حالات ایسے آئے، ہمیں جا کو ہسپتال میں ہمارے ابا کو رکھے تھے، 20 دن رکھے، روزانہ ڈاکٹر ملتا بھی نہیں سامنے، خالی فون کر کو بولتا تھا تمہارے ابا بچ سکتے نہیں، تمہارے ابا بچ سکتے نہیں، تمہارے ابا بچ سکتے نہیں، کب مریں گے؟ خالی یہ جملہ 8 دن 10 دن تک تو خالی وہ ہم لوگ چیمہ کر کو رہتے، موت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی ہے تو زندہ رہتے، موت آئی تو دنیا چھوڑ کو چل جاتے ہوتا ہے۔ ہمارے امی کی بھی طبیعت خراب ہوگی، ہمارے ابا کو ویلوریک ہسپتال میں رکھے، ہمارے امی کو وشالہ میں جا کر رکھے 4-5 دن، لیکن ہمارے امی کو پہلے سے شوگر رہنے کی وجہ سے ہارٹ ہو ہمارے امی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرنا، ان کے درجات کو بلند کرنا ہمیں سوچے بھی نہیں، لیکن ہمیشہ میرے دل میں وہ میں تسلی اپنے آپ کو دے لیتا سو کیا انہوں 29 عمر لے کو آئے سو، ان کی عمر 29 تھے سو 60-55 سال تھی ان کی عمر، 29 عمر لے کو آئے سو،
اللہ اس اتنی عمر دیکھو وہ دنیا کے اندر بھیجے سو. ویسا ہمارے نبی بولے میری امت کی عمر 60 سال 70 سال ہے. 60 سال 70 سال اللہ اپنا مختصر تھوڑی سی زندگی اللہ ہمیں دنیا کے اندر دے کر بھیجا ہے. اب وہ زندگی کو کیسا گزارنا کیا کرنا. ہمیں دنیا کے اندر آئیے سو خالی کھانے پینے خوشی منانے کمانے عیاشی کرنے اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں. ہمیں دنیا کے اندر آئیں سو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں خالی اللہ کو خوش کر لگو کھاؤ بھی رکھو پیو بھی رکھو کماؤ بھی رکھو شادی بھی کرو رکھو کیا ایسا نہیں ہے. اللہ کیا بولا کھلو واشربو کھاؤ پیو خوشی خوشی کھاؤ. کھانے کے بھی اللہ ہم نہ بولے پینے کے واسطے بھی اللہ ہم نہ بولے کمانے کے واسطے بھی اللہ ہم نہ بولے. اللہ کیا بولے سب چیزاں کرتے ہوئے مزے پھول رکھو. بس وہ یہ بیان کرنے کا مقصد اس کا معلوم کیا یا کیا بھی بلا تو آپ عورتوں کا وقت بیکار کرنا کی نہیں کر بولے تو آپ عورتوں کو کیا کبھی ڈرانا کی یہ کرنا کی وہ مقصد نہیں ہے. ہمارے اندر فکر آ جانا کی کر بولے تو ماشاء اللہ آپ عورتوں کے اندر اللہ ایسی خوبیاں رکھا ہے وہ خوبی دینداری میں لگ گئی دین کے کام میں آ گیا آخرت کے کاموں میں آ گیا کر بولے تو آپ عورتیں اللہ کے چہیتی بندیاں بن سکتی ہیں. اللہ آپ کو پسند کرنے والے ہو جائیں گے. کیسی عورتیں اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے اچھی صحیح کتاب کا بولے تو وہ بخاری شریف ہے. اچھا یہ بہت بڑے حدیث کے امام تھے حدیث یاد تھے صحیح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بولتے مجھے 7 لاکھ حدیثاں یاد تھے اس میں سے میں خالی میری کتاب کے اندر 7,000 یا 7,500 حدیثاں نے پائی. اللہ کے نبی کے حدیثاں ان کو یاد تھے پورا. انہوں کس کے پاس سنے انہوں کس کے پاس سنے انہوں کیا بولے انہوں پورے چیزاں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی عزت ملی اتنے اچھے بنے کر بولے تو اس کا پیچھے عورت کا چھات. اس کے پیچھے عورت کا چھات. عورت دیندار گھرانوں کے گھرانے دیندار ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے اگر عورت کے اندر دینداری نہیں تو گھروں کے اندر دینداری ہونے کے باوجود ایسا وقت آ جاتا کہ اس گھرانے سے دینداری ختم ہو جاتی. تو ماشاءاللہ آپ عورتیں بڑے جذبے کے ساتھ آئیں گی تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دماغ میں دل میں بٹھا لینا کہ اللہ کرنے والے کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ یقین ہمارے اندر آ جائے. کتنی بھی پریشانی کے حالات رہتے اللہ کے نبی ہم نہ بولے حدیث کے اندر تم نہ کتنی تکلیف پہنچنا ہے اگر کو اللہ لکھ دیے ہیں کہ اتنی تکلیف پہنچ کر اس سے بڑھ کو تکلیف ہوگی نہیں. اور کتنی راحت پہنچنا کر اللہ لکھ دیے ہیں کہ اتنی راحت ضرور پہنچ کریں. ہمیں پریشان ہو جاتے سو تھوڑی سی بیماری آ گئی تھوڑی سی غربت آ گئی تھوڑی سی کیا حالت آگے کا بولے تو فوراً ہماری زبان میں شکایت شروع ہو جاتی. اللہ دیکھو اسے کیسا رکھا ہے مجھے دیکھو اللہ کیسا رکھا ہے اللہ کا ہی کو ہم نے ایسا کرتا ہوگا اللہ ہم نے یہ کرتا رہنا ہم نے وہ کرتا رہنا. میں کیسے بولا کہ میری ماں اور بہنوں شروع میں اللہ ہم نے کیسی نعمتیں دیا ہے کبھی ہمیں غور کرے گا. خالی ایک دانت اٹھا ہمارے سالے کو 4-5 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں نیچے چکے ساتھ گاڑی میں جاتے گر کو سامنے کا ایک دانت توڑا آدھا دانت ہوگا آدھا دانت. ڈاکٹر کے پاس جب دکھائے ڈاکٹر بولے اسے اب تمہیں بدلنا کر بولے تو 20,000 روپے ہوگا. کہتے
20,000 रुपये खाली एक दांत। अब हमारे मुंह में कितने दांत आए? हम बोलते नहीं कभी हूँ मैं रहता हूँ 30 पर 2 दांत दिखते देखे 30 पर 2 दांत कितना हुआ? 30 पर 2 को 20,000 से ज़रब दिए तो मल्टीप्लाई करें तो 6 लाख रुपये हो जाता। खाली हमारे मुंह में ही सो दांत 6 लाख रुपए के। अच्छा जानते कंसेशन करके 4 लाख रुपये लेंगे। जुबान क्या हुई? आंख क्या हुई? उसके वजह से कभी भी हमारी जुबान से शिकवे शिकायत अल्लाह के बारे में नहीं करना। कल परसों एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग में एक साहब उनको खड़े को एक अजीब कारगुजारी सुनाई। हमारे करीब की बस्ती वानमबड़ी की कारगुजारी उनको सुनाई। जैसे यहाँ माशाल्लाह इमाम साहब मेहनत कर को ज़रूरतमंदों तक क्या करते? राशन वगैरह तकसीम करते। ज़रूरतमंदों को जाकर क्या करते? राशन का इंतज़ाम कर को माशाल्लाह हाँ कैसा भी कोशिश कर को लाखों दे दे। वो कड़को कारगुजारी क्या सुनाए? हमें ऐसा धुंधले को गए और तो यही क्या देखेंगे ऐसा। वहाँ के तो एक बड़ी उम्र की औरत भी एक छोटी बच्ची नवासी थी। वो छोटा सा घर, क्या भी वैसे रहने के काबिल तो नहीं, छोटा सा घर। वो औरत को पूछे कैसा तुमने कहाँ से आता कि तुम कमर लगता दे क्या तो दे के क्या पैसा? वो औरत बोली कहते नहीं मुझे 900 रुपये आता। कितना? 900 रुपये आता। वो भी कोसा हाँ 900 रुपये 1000 रुपये पेंशन। बड़ी उम्र के रहे तो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आता। वो 1000 रुपये आता। वो पोस्टमैन लाख देता ना उन्हें 100 रुपये खा लेता। 100 रुपये उन्हें खा लेता। 900 रुपये रहता। वो 900 रुपये में 200 रुपये में ये घर में होना किसका है कि वो घर छोटा घर 200 रुपये उनको किराया कर दे देते। 700 रुपये में 5 किलो चावल, 2 पैकेट नमक, 8 पैकेट अचार, पूरा महीना उसमें गुजारते करते हैं। 700 रुपये में 5 किलो चावल ले रखो, 2 पैकेट नमक ले रखो, 8 पैकेट अचार का 8 पैकेट ले रखो। सुबह में वो चावल कुछ गंजी के जैसा लिखा देने का वो गंजी सुबह में वो पी लेते रहते, दोपहर में और रात में पानी डाल को खाना खा लेते। सालन सब क्या करें? वो साथी खड़ को कारगुजारी सुना को बोलते ही हमारे आंख में कांटे आ गए। आज दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी ही क्या? कौन सा महल्ला? वो भी बहुत बड़ा महल्ला हो, वहाँ पूरे मालदार चीज हो, वो महल्ले की हालत नहीं सी। अच्छा सुनो, असल मुझे वो बोलना है। उसके बाद हम लोग कोशिश कर वो क्या करें, उनको भी हमें यमएस कैसे मस्जिद खिदमत कमेटी मस्जिद सेवा गुरु से हमें उनको भी क्या कभी राशन देंगे तो उनको राशन पूरा 1000 वो कितना देने का कि वो उठा कर जाकर उनको दिए तो वो बड़ी उम्र की औरत बोली कहते आधा मंचे देना बेटा, आधा मेरे से ज़्यादा कौन भी ज़रूरतमंदा रखे उनको जाकर दे देना। अल्लाह, वो औरत के अंदर कैसा सब्र रहूँगा, वो औरत के अंदर कैसा शुक्र रहूँगा। वो औरत बोली कहते अच्छा क्या माँ तुम्हें कैसा तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रखे, तो वो उस औरत के ज़ुबान से ये लफ्ज़ था कहते अल्लाह बहुत अच्छा रखा है बेटा मुझे। अल्लाह अल्लाह हमें कैसी कैसी नियमत देते, कैसा खिलाते, कैसा पिलाते। अल्लाह थोड़ी सी परेशानी आए तो हमें ज़ुबान से शिकवे शिकायत करते ना, फिर भी अल्लाह की इतनी कुदरत है हमारी ज़ुबान को बंद कर न लेते, अल्लाह उसकी ताकत भी रखते। सो को उठे रात को, सो को उठ को देखे तो सो को मुंह खोल को बात करे तो बात करने चाहता नहीं। अल्लाह इतनी ताकत वाले, अल्लाह इतनी कुदरत वाले, फिर भी अल्लाह हमारी ज़ुबान की बोलने की वजह से अल्लाह अपना फौरन पकड़ करते नहीं। अल्लाह क्या मानो समझ को क्या कि बोल रहा है बंदा,
کیا کہ بول بنی ہے بندی نہیں بولنا تھا، غصے میں کہ کیا ہے کہ بول بنی نمبر کو اللہ چھوڑ کر رکھتے ہیں۔ اللہ یہ زبان دیا ہے سو شکر کرنے کے واسطے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے واسطے، اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش کیا کر بولے تو اللہ ہم نے کس حال میں رکھا ہے کہ اس حال میں ہمیں خوش رکھنا۔ شوہر ہمارا کیا بھی جائے کمال کا کو دیکھ دے، ہمیں کبھی بھی دوسری عورتوں کو دیکھنا چاہیے۔ ان کا شوہر دیکھو جی کیسا کماتے، ان کا شوہر دیکھو جی کیسا اللہ کو ڈالتے، ان کا شوہر دیکھو جی پوچھے تو کیسا یہ کرتے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کس حال، اللہ کے نبی بولے سنو کتنی بڑی خوشخبری معلوم کیا، اللہ کے نبی بولتے جو عورت پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، زکوٰۃ دیتی، شوہر کی بات مان لگو، زندگی گزارتی، کل اللہ اسے بولے گے کہتے جنت کے کون سے دروازے سے ہونا کبھی جنت کے اندر چلنا۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ۔ آج ہمیں شوہر کو تانا دینا، ان کو بولنا، یہ کرنا، اس کی وجہ سے کیا کرتا ہوں کہ شوہر پریشان ہو کو یہاں جاؤ گی وہاں جاؤ گی، یہ کمائی سیٹ ہوتا نہیں، وہ کمائی سیٹ ہوتا نہیں، وہ کمپنی کے کو سیٹ ہوتا نہیں، کیا بتاؤ ہمیں ان کو پریشر دینا نہیں۔ یاد رکھو ہمیں شکر گزار بیوی بننے کی کوشش کرنا، شکر گزار نہیں، اللہ اچھا رکھا ہے۔ ہمیں شوہر کو تسلی دینا، اللہ کے نبی بولے سب سے بہترین بیوی، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جانا، شوہر اسے دیکھتے ہی خوش ہو جانا۔ اللہ کی اتنی اچھی بیوی دیا ہے دیکھو مجھے۔ تو یہ کام تو ہمیں یہ کرنا کہ ہمیں اللہ ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہمیں خوش رکھنا۔ کیسا حالت آگے دل برابر، کبھی بھی اللہ کے نبی بولے کیا معلوم کیا حدیث سنا دے کو غور سے سنو، دینداری میں ہمیں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ انہوں دیکھو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے، اللہ مال دیا ہے زکوٰۃ بھی دے لیتے، حج کو بھی جا کے، ان کے کتنے اچھے اخلاقی دیکھو، ان کے اندر سچائی ہے، ان کے اندر عمل، یہ چیزیں دیکھ، ایسے لوگوں کو دیکھنا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں تو کیا ہوگا، ہمارے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ عورتوں کو کوئی بھی عورت اچھی ہے، ملنسار ہے، اور ماشاءاللہ شوہر کی بات مان لگو، اللہ کو خوش کرنے کو زندگی گزارتی ہے، ویسی عورت کو دیکھ کو ہمیں رشک کرنا کہتے ہیں، جلنا نہیں، جلنا نہیں، جلے تو ہمیں جلیں گے بعد میں جہنم میں، جلنا نہیں، رشک کرنا۔ اللہ وہ دولت ان کو دیا ہے نا، وہ دولت اللہ ہمنا کے لیے ہے تو اچھا رکھنا، تو رشک کر سکتے، دیکھو اللہ سے مانگ سکتے، اللہ وہ چیز ان کو دیا ہے نا، اللہ مجھے بھی دے گا۔ یہ دینداری میں دیکھنا۔ دنیا داری میں کیا بولے اللہ کے نبی، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو نہ کو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ کتنے اب دیکھو، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ ہمارا پڑوسی شہر پیرنپیٹ میں یہ 2 دن سے وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ وہ تریکٹ کا علاقہ کا وہ ایک پہلے اجتماع بھی ہوا، وہ پیرنپیٹ سے کنارے میں ہے، عجیب زمین زمین حرکت کر رکھے، زمین سے عجیب عجیب آواز آئے کر بول کو بہت سارے لوگ گھر چھوڑو کو میدان میں چھت مطلب شامیانہ ڈال کو وہاں بیٹھے ہیں۔ اب سوچ تو دیکھو یہ ٹھنڈ کے دن رات کیسا گزارتے رہیں گے، گھر میں ہے سو سکون، جھوپڑی کا بھی گھر رکھ دے، گھر میں ہے سو سکون کرنے میں ملتا کیا؟ اب ہم رات 2-3 دن سے ویسی زندگی گزار رکھی ہوں، گھر میں جا کو کھانا بنانے کی کام بناتے کرنے گھر گر جاتا کہ کیا ہو جاتا کہ کرو ڈر کو زندگی گزار رکھی۔ اللہ ہم نے ویسے رکھا ہے کیا؟ ہمیں سوچنا کیا ہے، اللہ ہم نے بہت کچھ دیا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کے واسطے اللہ کے نبی کیا بولے،
دینداری میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا داری میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو تمہارے اندر شکر کا مزاج پیدا ہوگا۔ اللہ اچھا رکھا ہے مجھے۔ اب بولے کہ کب عورت 700 روپے میں چاول، 2 پیکٹ نمک، 8 پیکٹ اچار رکھو، پورا مہینہ گزارا کرتی، کیا بولے گے انہیں؟ اچھا رکھا ہے الحمدللہ اللہ اچھا۔ اس کی جو نواسی تھی وہ بوڑھی عورت کی، وہ بچی کو بلا کو پوچھ رہے تھے، کیا بیٹا چائے کی پیتی نہیں کیا تو چاہ؟ تو وہ بچی پوچھ رہی تھی چائے کا تو کیا ماما پوچھ رہے تھے۔ کیسا رنگا سوچ کر دیکھو، تو دنیا کے اندر ہمیں کیسے رہے تو بھی زندگی گزر جاتی، لیکن دین نہیں کر بولے تو اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے دیکھو، وہاں جا کو تکلیف اٹھانا پڑے گا، وہاں جا کو پریشانی اٹھانا پڑے گا۔ وہ پریشانی نہیں اٹھانا، وہ تکلیف نہیں اٹھانا، وہ مصیبت نہیں اٹھانا، اگر وہ مصیبت نہیں آنا گا تو اس کے واسطے ہمیں اچھے بن کر رہنا۔ اچھے کیسے بنے گے؟ ہمیں دین پر چلنے کی کوشش کرنا، دین پر چلنا کیا بھی مشکل کام نہیں۔ ہمیں سمجھ لیتے سو کیا دین کا تو کیا کہ مشکل سکا ہے، نہیں۔ اللہ کیا بولتے 24 گھنٹہ ہے، 20-50 گھنٹہ ہے، وہ 20-50 گھنٹے میں یہ آدھا پورا گھنٹہ 5 ٹائم کے نماز کے واسطے نکالو، اللہ کو یاد کر دو، بس تھوڑی دیر ذکر کر لو، بس تمہاری کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کو اللہ کے سامنے مانگ لو۔ اللہ بڑی بڑی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں کو۔ قرآن کے اندر وہ قصے بھر کو پڑھیں گے، وہ قصے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ جب انہوں پیدا ہوئے، اب میں لمبا چوڑا قصہ بولتا نہیں، ان کے امی ایک روم میں رکھے تھے، ایک روم میں رکھے تھے، ان کے خلے کے امی کے بھائی کے شوہر، خلے نہ بولتے ہمیں، خلے خالو بھی بولتے، خلے انہوں ان کی پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، وہ سب ان کی تربیت میں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت مریم رضی اللہ عنہا، انہوں جس کمرے میں رہتے تھے انہوں چھوڑ کو اندر بند کر چل جاتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو خلے جب وہ آئے کر بولے تو بچی کو بھوک لگتی ہے کہ کیا ہے کہ نہ ایسا کر بول کر آپ کو دروازہ کھول کو دیکھ کر بولے تو عجیب عجیب قسم کے فروٹس، عجیب عجیب قسم کے کھانے، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ رہے تھے، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تم نے کہاں سے آنا، کیسے یہ کہاں سے آتا تم نے؟ تو مریم رضی اللہ عنہ بولے قالت هو من عند اللہ، مریم رضی اللہ عنہ بولے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ دے رہا ہے، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل۔ تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے ان کو، اللہ سے اسی وقت دعا کرے کرتے، اللہ آپ بے موسم کا پھل جب مریم کو دے سکتے ہیں، میری عمر بڑھاپے کی عمر ہو گئی ہے، آپ اگر چاہیں تو بچہ مجھے دے سکتے ہیں، اللہ مجھے بھی اولاد دے دیجئے۔ اللہ سے اس وقت مانگنا تھا، اللہ ان کے ان کی بیوی کو اللہ ایک بیٹا دیے، وہ بیٹے کا نام یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ قرآن میں بولے ہی ہے جس سے، اب دیکھو اللہ کے واسطے کون سا کام بھی مشکل نہیں۔ اصل چیز کیا ہے میری ماں اور بہنوں، معلوم کیا؟ ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کو، اللہ کے اوپر یقین کر کو مانگنا اللہ سے، اللہ ضرور دیں گے، اللہ میری ضرورت کو پوری کریں گے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ ہی کے سامنے،
کہتے ہوئے حالات آگے کیا، کہتے ہوئے پریشانی آگے کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو، اے اللہ میں بیمار ہوں، میری بیماری کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے شوہر قرض میں ڈوب گئے ہیں، ان کے لیے کہتے ہوئے راستہ نکال دے۔ دعا مانگو، کوشش بھی کرنا، ایسا نہیں خالی منگلا کر دینا، ایسا نہیں، مانگنا، کوشش کرنا۔ کیا رہتے بھی ہمیں اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کرنے والے، اللہ بڑی طاقت والے۔ میں ایک جگہ گیا تھا گئے ہفتہ بھی، وہاں بولے ہمیں اللہ نفع کی چیز کو نقصان سے بدل سکتے، نقصان کی چیز کو نفع سے بدل سکتے۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام چاقو نے لگا کو ذبح کرنے کا ارادہ کر کو چاقو بھی چلا گلے ان کے گلے میں، اب وہ چاقو چلنا کچھ نہیں ہے، حالانکہ چاقو کیا چھوٹا سا بلیٹ تھا، کوئی ہمیشہ ہاتھ دھو کر کو کٹے ہوئے، وہ تو تیز چاقو تھا سب۔ اب اللہ کا بتا دے چاقو کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک میں نہیں چاہوں، اللہ چاہے تو سن بس۔ ایسا اللہ کیسے بنی اسرائیل یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بولتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے ہم نہ کھانے کے واسطے کھانا ہونا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانے کا انتظام کر دیا، من و سلوا۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے، کیا ہمارے اوپر کیا حالات آگے کے برابر ہمیں کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا، کسی سے امید رکھنا نہیں، نہ اماں بابا سے، نہ بھائی بہنوں سے، نہ رشتہ داروں سے۔ ہم خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ چیز ہے، غلط چیز کیا انہیں دے دیں گی، اس کے پاس جا کے پوچھے تو ہو جاؤں گا، انہوں دے دیں گے، انہوں مدد کر دیں گے، ہر کس اپنے آپ کو کسی کے سامنے رسوا کرو نہ کو، ذلیل کرو نہ کو، ذلیل کرنا چاہیے بولے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرو، اللہ تمہیں عزت دے دے گا انشاءاللہ، اللہ عزت دینے والے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا، دوسرا کام کیا کرنا، ہمیں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنا۔ تربیت کر بولے تو بچوں کو ڈھنگ سکھانا، سلیقہ سکھانا، کیسا رہنا، کیسا کھانا، کیسا پینا، کیسا بات کرنا، کیسا پہننا، کیا بولنا، بڑوں کے سامنے کیسا بات کرنا، چھوٹوں کے سامنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا پیش آنا۔ یہ کب سکھانا معلوم کیا، چھوٹی عمر سے سکھانے کی کوشش کرنا۔ ہمیں کیا غلطی کرتے ہیں، بچہ چھوٹا اگر وہ چھوڑ دیتے، وہ چھوٹا بچہ بڑا ہو پورا ہی ہو جاتا، پورا اتنا پختہ ہو جاتا وہ بچہ کہ اب پکڑنے چھوڑتا نہیں اسے، اماں کو ہم کیا دکھاتا، بابا کو گالیاں دیتا، کس کی بات بھی سنتا نہیں۔ حضرت تمہیں کیا تمہیں تعویذ دینا سو بابل کو بلا لگاتے جب حضرت کو تعویذ دینا چل جاتا، حضرت کو تعویذ کنانا کو چل جاتا، ایسا چکما دے ہو جاتا، آئندہ سے بلا لگا اس کو معلوم یہ بچہ کو کرا دے۔ تو اس کے راستے سے چھوٹی عمر سے بچوں کی صحیح تربیت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اللہ کے نبی دسترخوان میں بیٹھے ہیں، انہوں ادھر سے بھی ادھر سے بھی کیسا پتوں سے کھا لیتے، اللہ کے نبی بولے ان کو بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کو کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی کیا سمجھا ان کو، اللہ کا نام لے کو کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ چھوٹی عمر کے ہمیں کیا کرتے ہیں، بڑا ہونے سیکھ جاتا ہے، بڑا ہونے تو روز کیا بھی بولو نا سیکھ جاتا ہوں، کہاں سیکھتا ہونے، سیکھتا اچھے چیزیں سیکھتا نہیں، غلط چیزیں سیکھ لگا جاتا۔
ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے، پیر غوث اعظم دستگیر کے لوگ کو بڑے فخر کے ساتھ ان کا نام لیتے. انہوں کیسا بنے معلوم کیا؟ ان کی ماں ان کی کیسی تربیت کرے معلوم؟ اللہ اکبر. انہوں بغداد جا رکھی پڑھنے کے واسطے، دین کا علم حاصل کرنے کے واسطے. وہ زمانے میں صبح کو کیا کہ ٹرین کی بسوں کی ویسے جماعت بن کو جانا رہتا ہے. جماعت بن کو جانا، ان کی امی کیا کرے، بچے کے کپڑے کیا کر رکھنا کی رکھدل کو اندر بنی میں ایک جیب کے جیسا بنا کو سننے کے سکے رکھنا ہے. سننے کے سکے رکھو، کیا بولے بچے کو؟ سننے کے کام سانی جتن سے ایسا بولے نہیں. آج ہمیں 5 روپے 10 روپے بچے کو دے دے کو دکان میں جا کے لگا کیا بولتے ہیں؟ جتن سے گھٹو پکڑک جا رہے ہیں، گھٹو پکڑک جا رہی ہے. کو کیا کرتے ایسا ہمیں بولتے وہ بچے کو، انہیں وہ گھٹو اتنا پکڑتا پیسے کو، جب پیسہ اس کے پاس آتا پیسے کو پکڑ لینا، اماں بابا چھوڑ دیتا. آج کتنے بچے ایسے ہی اماں بابا کو دیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں، کیا بھی آپ کو کر لیتے. تو ان کی امی کیا بولے گی؟ اندر بند وہ کپڑا جیب کے جیسا بنا کو اندر رکھنا، کیا بولے؟ خالی ایک نصیحت کرتا، بیٹا جھوٹ کبھی بھی بولنا نہیں، بیٹا جھوٹ ایک بولنا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بیچ میں چورا بھی ڈاکوا بھی آپ کو سب کے پاس پیسہ لیے، سب کو بھی ڈرا کو پوچھ رہی تیرے پاس کتنا ہے، تیرے پاس کتنا ہے، تیرے پاس کتنا ہے. وہ بچے کے پاس بھی آپ پوچھے، بچہ بولے ہاں اندر ہے میرے پاس ہی ہے. وہ چھوٹا ڈاکو تھا نا، انہیں تعجب میں پڑھا کرتے ہیں یہ کیسا ہے، چکے بولنا اس کی کیا ہے کہ نہ بچہ ہے. اسے بڑے ڈاکو کے پاس ڈالا گیا. تمہیں پوچھو بچہ پوچھے کیا؟ ہاں اندر ہے. نہیں نا ہمیں کتنے جنے کو پوچھ لگا تو سب بھی ہائے سچ میں نہیں کر بول لگتے. تو دے تو ہائے کر بولتا نا، تو بھی چھوٹا بچہ اپنا نہیں کر بولنا نہ تھا. وہ بچہ بولے کہتے ہمارے امی مجھے نصیحت کری، بیٹا کبھی بھی جھوٹ ایک بولو. اب وہ بچے کے زبان سے جب یہ جملہ انہیں سنیا، یہ سننا تھا، وہ ڈاکو رونے لگا کرتے. کیا ہے اللہ، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کی نصیحت پر عمل کر کو جھوٹ نہیں بولتا. میں اتنا بڑا ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر دوں نہ کروں، انہیں توبہ کر کو انہیں اللہ کا ولی بن گیا. اب کس کی وجہ سے وہ بچہ اللہ کا ولی بن گیا؟ وہ جڑا کو اللہ کا ولی بنا چھوٹے بچے کی سچائی کی وجہ سے. چھوٹے بچے کی سچائی، یہ سچائی کہاں سے آئی؟ ماں کی تربیت سے. ماں کی تربیت. ایسے کتنے حصے ہیں اللہ اکبر. تو اس کے راستے سے ہمیں چھوٹے سے ہمارے بچوں کو سکھانا، قرآن پڑھنے سکھانا، آئے نہیں کا مکتب کو بھیجنا، جا کرنے کے بعد پوچھنا کیا بیٹا پڑھے آج، ذرا کھانے کی دعا سناؤ، سونے کی دعا سناؤ، نماز کیسے پڑھتے حضرت ذرا پڑھ کر دکھاؤ. ہمیں یہ اس کی تو فکر کرتے نہیں. دنیا کے پڑھے گی، ہوم ورک کر لیا کیا، بیٹھ کو پڑھیا کیا، لکھ لیا کیا، یاد کر لیا کیا. خالی اس کے چیزیں کی دنیا کا پڑھیا تو کما بولا بولا لیں گا نا. دین کا پڑھیا تو کیا، دین کا پڑھیا تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. یہ یقین سے ہمارے اندر. اس کے ساتھ میری ماں اور بہنوں، بچوں کی صحیح تربیت آج بہت ضروری ہے. بچوں کی تربیت کرنا، بچیوں کی تربیت کرنا، بچیوں کی نگرانی کرنا. بچیاں کس سے ملتے، کہاں جاتے، کیا کرتے، کیسا کرتے، پوری چیزیں معلوم رکھنا ہے. ہمیں کیا بھی ایسا بولتے نہیں ہماری بچی خراب ہو، ایسا نہیں. شیطان نہ تو پوری دنیا کے اندر پھر کو ہی نہ پھیل کو ہی کئی صدوی ہم نہ غلط. دیکھو اچھے سے بڑا آدمی رہتے بھی، نیک آدمی رہتے بھی، شیطان اسے بھی دیتا تھا، اسے بھی چھوڑ کو دیتا ہے. اس کے راستے سے
ہمارے گھر کا ماحول دین کا ماحول آنا کا بولے تو گھروں میں تعلیم شروع کرنا، گھروں میں تعلیم شروع کرنا، جو فضائل کی کتاب ہے یا دین کی کون سی کتاب آئی کہ بیٹھ کو پڑھ کر سب کو بٹھا لو، بیٹھ کو پڑھنا ہو، سمجھ میں آئے گی کیا، کسے سمجھ میں آتا کہ اسے معلوم کر کو یہ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو پہلی چیز اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آنا، جو بھی حالات آئے اللہ سے مانگنا۔ دوسری چیز بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا۔ یہ چند باتیں تھیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے کہنے میں کوئی کمی رہ گئی یا کوئی زیادتی کر دیا تو معافی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ پھر آخر میں آپ عورتوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ اپنا قیمتی وقت یہاں لے کر آئے، اللہ اس کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، ہمیں جو سنے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج مغرب کے بعد نوجوانوں کے لیے بھی یا مسجد میں بیان کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ کے گھروں میں جو بھی بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، ان کو بھی بھیجنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ میں بولے نہیں کہ بچوں کی تربیت، اس میں یہ چیز بھی داخل ہے، بچہ رندے بچے رندے، ہمیں بچوں کی تربیت کرنا۔ مغرب میں بھی بیان ہے، عورتوں کے لیے نہیں، نوجوان لڑکوں کے لیے ہے، اس میں بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية۔ اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تجھے خوش کرنے والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ تجھے ناراض کرنے والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے سے ہونے کا یقین ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا فرما دیجئے مولا۔ اللہ غیروں کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجئے مولا۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق دے دیجئے مولا۔ اے اللہ یہاں جتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں اللہ سب کو بے حد قبول فرمائیے مولا، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیے مولا۔ اے اللہ وہ جو بھی ارادہ کیے ہیں اللہ اس ارادے کو آسان فرمائیے مولا۔ اے اللہ دینی ماحول کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائیے مولا۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے۔ ہمارا پڑوسی شہر پہ نہ بیٹھ کے اندر اللہ لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اور مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی عزت، ان کے مال کی، جان کی، آبرو کی، عزت کی، سب چیز کی حفاظت فرما۔ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ کفر کا منہ کالا فرما، حق کا بول بالا فرما، اللہ سازش کرنے والوں کی سازش کو ناکام فرما۔ اللہ ہمیں ایمان کے اندر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری زندگی اسلام میں ہم گزارے، ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ جب موت آئے تو اس حال میں ہماری موت آئے کہ آپ ہمارے سے خوش ہو جائے اور ہم آپ سے خوش ہو کر آپ سے ملنے کی تمنا کرتے ہوئے ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما، جو انتظام کرنے والے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ذریعہ بنا کر اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما کر پورے محلے کے اندر ہدایت کو عام اور تام فرما۔ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا
وأصلح لنا ما كان فاسدا. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.